جی بابا جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ سے دیکھیں دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں. پہلی بات جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی نکاح کیا ہے اسے حق مہر اتنا ہی باندھنا چاہیے جتنا وہ بآسانی ادا کر سکتا ہو. ضرورت سے زیادہ باندھنے سے کبھی بھی شادی اور نکاح مضبوط نہیں ہوتا. یہ انتہائی بیوقوفی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں کہ جناب زیادہ حق مہر باندھ لو تاکہ بیٹی طلاق نہ ہو اس کو اور اس کا گھر آباد رہے. زیادہ نکاح چونکہ وہ حق مہر واپس نہیں کر سکے گا، اور حق مہر واپس نہیں کرے گا تو طلاق نہیں دے سکے گا. حق مہر واپس نہیں کرے گا تب بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، اگرچہ وہ جرم کرے گا کہ جو اس کے ذمے قرض تھا اس نے قرض ادا نہیں کیا، لیکن طلاق پھر بھی ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ حق مہر زیادہ باندھ لینے سے طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن حق مہر اتنا ہی باندھنا چاہیے جتنا ادا کر سکتا ہے. دوسری بات کہ حق مہر نکاح کے موقع پر ادا کر دینا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یا جو بھی قریب ترین وقت اسے مل سکتا ہے. ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ ایز سون ایز پاسبل، اسی طریقے سے حق مہر کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ طلاق کے ساتھ حق مہر کو جوڑ دیا جائے کہ حق مہر باندھا تھا، دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے. حق مہر اس خاتون کا حق ہے، اور اگر کوئی شخص اسی حالت میں وفات پا جاتا ہے تو یہ اس کے ذمہ قرض ہے. جس طرح قرض کی ادائیگی اس کی وراثت کے مال میں سے دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اسے اس قرض کو ادا کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو اور اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو طلاق دینے کے بعد بھی اسے حق مہر ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. یہ قرض ہے، اس لیے اس کو اتنا ہی باندھنا چاہیے جتنا بآسانی ادا کر سکتا ہے. اس میں زیادہ باندھ کر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالا جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے اسے نیند آ جاتی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا اس طرح نیند آ جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یا اسے اونگ آ جاتی ہے. دیکھیے اس کے بارے میں ایک ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل سیدھا، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہلکی سی اونگ آ گئی ہے تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا اور اسے اونگ آ گئی ہے یا نیند آ گئی، دونوں صورتوں میں، نیند آنے کی صورت میں تو ہر انداز میں اسے روزہ سے وضو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا اور اسے اونگ بھی آ گئی ہے تو تب بھی اسے وضو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ بالکل سیدھا الرٹ بیٹھا اور اس دوران ایک ہلکا سا اونگ کا جھٹکا یا اس پہ لگا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ٹرانسپلانٹ کے بارے میں شریعت اسلامی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ٹرانسپلانٹ انسانی اعضاء میں سے کسی بھی عضو کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں میں نے سعودی عرب کے، مصر کے، سوڈان کے فقہا کی آراء پڑھی ہیں اور پاکستان کی بھی بہت سارے فقہا کی آراء پڑھی ہیں. ان کے کہنے کے مطابق کہ انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے انسان کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کو ڈاکٹر سب سے پہلے تجویز کریں گے. یعنی سب سے پہلے تو اس بات کا فیصلہ ڈاکٹرز کریں گے کہ کیا واقعی یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ڈاکٹرز اس بات کی پوری اجازت نہیں دیتے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سارے عمرا، امیر آدمی، جسم کا کوئی معمولی سا حصہ خراب ہوا، دولت ہے، پیسے ہیں، چلو بھی غریب آدمی سے اس کا عضو خرید لو، پھر یہ تجارت بن جاتی ہے. اور اعضاء کی تجارت کو ابھی تک تمام علماء نے اس بات کو غلط قرار دیا ہے کہ نہیں، اعضاء کی تجارت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اعضاء کی تجارت سے ایک ایسا راستہ کھلے گا جس میں ظلم شروع ہو جائے گا، اور غریب افراد وہ مجبوری کی حالت میں، اور امیر افراد ان سے مجبوری کے عالم میں
غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اس لیے ڈاکٹر سب سے پہلے تجویز کریں گے کیا واقعی یہ کام ہونا چاہیے. دوسری بات کہ کسی آدمی کے جسم سے کوئی عضو لیا جائے تو کیا اس کی جان کو خطرہ ہے کہ نہیں ہے. اگر دینے والے کی جان کو خطرہ ہے تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس کو یہ جسم سلامت میسر ہے، جان سلامت ہے، اس کو خطرے میں ڈال کر اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرنا جو پہلے سے خطرے میں مبتلا ہے، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی والدہ جو جنین رکھتی ہے، بچہ اس کے پیٹ میں ہے اور وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کی صورت میں اس بات کا خدشہ ہے کہ ماں کی جان چلی جائے گی، تو ڈاکٹرز کو باقاعدہ آپریشن کر کے اس بچے کو ضائع کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ بچہ ابھی معرض وجود میں نہیں آیا. جبکہ عورت دنیا میں ایک وجود رکھتی ہے، اس کی ایک جان موجود ہے، تو جو موجود جان ہے اس کی حفاظت کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اس جان کے مقابلے میں جو ابھی آنے والی ہے. تو اس کو ایک اصول بنا کے کہا گیا کہ ڈاکٹر سب سے پہلے اس کا فیصلہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کسی فقیہ، کسی اپنے عالم، اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لیجئے اور اس کے مطابق وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے. ویسے اعضاء کی پیوند کاری کے بارے میں دنیا کے بیشتر علماء نے اجازت دی ہے مختلف شرطوں کے ساتھ. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں پوچھیں. جی ہیئر آپ جانا ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہاں ہیئر ٹرانسپلانٹ اس کے بارے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. میرے ذہن میں دوسرا ایئر کی طرف چلا گیا. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہے جو فطری طور پر اس کے اندر بال اگانے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے. فطری طور پر یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے کسی بندے کے ریڈ سیلز یا وائٹ سیلز ختم ہو گئے ہیں اور آپ نے ریڈ سیلز یا وائٹ سیلز اس کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیے ہیں اور اس کے ذریعے سے کوئی ایسا طریقہ بنا دیا ہے کہ جس سے خود بخود کچھ وقت کے بعد وہ سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس طرح خون کے اندر یہ سیلز ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی جلد کے اندر بھی وہ کچھ سیلز ہوتے ہیں. اگر وہ زندہ ہوں تبھی یہ بال ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں. اس لیے ٹرانسپلانٹ کرنے والے ڈاکٹرز وہ باقاعدہ اس سے پہلے اس کا ایگزامن کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ کیا یہ جلد زندہ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی سکن مردہ ہے تو وہاں پر وہ بال نہیں لگاتے کیونکہ وہ اگ نہیں سکتے. لیکن اس میں ایک ضمنی بات میں کہہ دوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ مصنوعی بال سر پہ لگاتے ہیں جو نیچرل طریقے سے اگائے نہیں جاتے، جسے ہم وگ کہتے ہیں. وگ اپنے بالوں کے ساتھ کوئی دوسرے مصنوعی بال لگا کر، اس کے بارے میں میں نے احادیث میں جو پڑھا ہے یہ بات ناجائز ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا. لیکن وگ لگانا اور بات ہے اور ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک الگ معاملہ ہے. یہ ایک باقاعدہ طبی علاج ہے اور وہ طبی علاج نہیں ہے، وہ محض اپنے آپ کو چھپانے والی ایک صورت اختیار کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں. جی آپ کا آخری سوال ہوگا مختصر. جی آپ تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیے. آپ نے جو سوال پوچھا اصل میں یہ کا 2-4 دفعہ اس سے پہلے بھی، لیکن آپ کے آنے سے پہلے شاید ہوا ہوگا. میں نے اس کا ذکر کیا ہے. ہمارے ہاں نماز جمعہ جو ہوتی ہے اس میں بھی 2 ہی خطبے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دوسری اذان جو جمعے کی اصل اذان ہے یہ 12:55 پہ ہوتی ہے، اور 1 بجے جو بھی امام یا خطیب ہوتا ہے وہ جہاں پہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ عربی میں خطبہ کہتا ہے. عربی میں خطبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوئی تعلیم، کوئی آیت، کوئی حدیث. یہ عربی کا پہلا خطبہ ہے. اس پہلے خطبے کے ساتھ ہی اردو میں اس خطبے میں جو آیت پڑھی گئی ہے یا حدیث پڑھی گئی ہے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں یہاں پہ، یا جو بھی امام یہاں پر ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. بالکل اس طرح جیسے عربی کے خطبوں کے درمیان میں وقفہ کر کے آدمی بیٹھتا ہے، تو بالکل ہمارے ہاں بھی اردو کی تقریر کے بعد، جو کہ در حقیقت پہلے خطبے کا ہی ایک سلسلہ ہے اور اس کا حصہ ہے، اس کے بعد پھر بیٹھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں یا دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں.
اور اس طریقے سے جمعہ مکمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیگر پاکستان کی مساجد میں اردو کی تقریر بالکل الگ ہوتی ہے اور عربی کے دونوں خطبات الگ ہوتے ہیں، لیکن اس پر ہم نے کافی غور کیا اور سعودی عرب اور عرب ملکوں میں اس کو جب دیکھا تو اس میں ہمیں یہی حرمین میں یہی نظر آیا کہ ان کے ہاں پہلا خطبہ ہوتا ہے اور پہلے خطبے میں حمد و ثنا، درود و سلام، آیت، حدیث یہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن وہ وضاحت عربی زبان میں کرتے ہیں اس لیے کہ سامعین سب عرب ہوتے ہیں۔ یہاں سامعین عرب نہیں ہوتے اس لیے اس کی وضاحت عربی میں نہیں ہوتی بلکہ مقامی زبان میں ہو جاتی ہے۔ تو یہی ایک بنیادی تھوڑا سا فرق ہے، وگرنہ دو ہی خطبے اور درمیان میں وقفہ ہوتا ہے۔